اچھا، اگر آپ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور آپ کے معالج نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کیڑے مارنے کے لیے کوئی دوائی کھائیں تاکہ آپ کو بھوک کم لگے، بلکہ اس کا ایک دوسرا سلوشن بھی ہے کہ اگر آپ بہت رحم دل انسان ہیں، آپ کو انسانوں جانوروں سب سے یکساں پیار ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں، کیڑے بھی تو جاندار ہیں نا، تو ان کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں، لہٰذا آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں، آدھا اپنے حصے کا اور آدھا کیڑوں کے حصے کا۔ آپ اندھا دھند فصلیں اجاڑنا شروع کر دیں، اندھا دھند کھانا پینا شروع کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی آپ کے پیٹ میں پلتے رہیں۔ غضب خدا کا، اب سندھ حکومت نے ای ٹیکسی پروگرام شروع کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے وہ نوجوانوں کو روزگار دیں گے، سبحان اللہ، نوجوانوں کو بھی روزگار دیں گے اور ساتھ ساتھ ہر ٹیکسی میں سے کچھ لمیہ رقمہ لمیہ منافع کما کے ہر ٹیکسی کی خریداری میں سے وہ کچھ اپنا بھی پیٹ پال لیں گے۔ یوں دونوں کا فائدہ ہو جائے گا، اپنا بھی فائدہ اور نوجوانوں کا بھی فائدہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری حکومتوں کو، چاہے وہ نون لیگ کی ہوں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں، انہیں ہمیشہ گاڑیاں، بسیں، ٹیکسیاں، ٹرینیں خریدنے کا ہی کیوں پروگرام سوچتا ہے؟ اب تو خیر سے پنجاب حکومت پوری کی پوری ایئر لائن بھی خریدنے اور بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، مگر خیر، جہاز، گاڑیاں اور بسیں خریدنا، ٹرینیں خریدنا ہماری حکومتوں کی بڑی خصوصی رغبت ہے، ہماری حکومتوں کی اس پروگرام کے لیے۔ کمپیوٹرز خریدنا نوجوانوں کے نام پر، یہ خریداریاں جب آپ باہر سے کرتے ہیں تو آپ کو لمیہ رقمہ اور لمبے منافع کمانے کا بہت سنہری موقع مل جاتا ہے۔ بعد میں تحقیقات ہوتی ہیں، نیب اور ایف آئی اے کئی سال تحقیق کرتے رہتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اس نے اتنا کمیشن لیا، یہ کیا، پھر پلی بارگین ہوتی ہے اور سودے فکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، ضروری بھی نہیں کہ اس کی بھی نوبت آئے، اگر کام صفائی سے کیا جائے تو پلی بارگین بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، ہم پاکستان کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی سنسیئر ہیں عوام کے ساتھ، تو آپ ہسپتالوں کی حالت کیوں بہتر نہیں کرتے؟ آپ سکولوں کی حالت کیوں بہتر نہیں کرتے؟ آپ ملک کا ٹیکسیشن کا نظام کیوں بہتر نہیں کرتے تاکہ ملک میں انڈسٹری زیادہ لگے؟ آپ انڈسٹریز کو سستی بجلی، سستی گیس فراہم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بزنس خود کیوں نہیں کرنے دیتے؟ لوگوں کو اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونے کے قابل کیوں نہیں بناتے؟ کیا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سرکار یا خود کاروبار کرے یا کاروبار کرنے والوں کو سپورٹ کرنے کے نام پر بھی خود کاروبار کرتی رہے؟ یعنی اب آپ کاروبار کرنے کے شوق رکھنے والوں کو سپورٹ کرنے کے نام پر باہر سے گاڑیاں خریدیں گے، تو آدھا کاروبار تو آپ نے خود کیا نا۔ تو یہ کام آپ نہ کریں، آپ ٹیکسز میں سہولت دیں، آپ بجلی گیس کی قیمتوں میں سہولت دیں تاکہ ملک میں انڈسٹری گرو کر سکے، زیادہ سے زیادہ کارخانے ملک میں لگیں گے، نوجوانوں کو خود ہی روزگار مل جائے گا۔ لیکن یہ کام نہیں کرنا۔ کسان کو سہولیات فراہم کریں تاکہ جو لوگ شہروں میں آ رہے ہیں، دیہات کو چھوڑ کر، اپنی زمینوں کو چھوڑ کر وہ شہروں کا رخ نہ کریں۔ شہروں پر آبادی کا دباؤ کم ہوگا، اسموک کم ہوگی، آلودگی کم ہوگی، کوڑا کم ہوگا، شہریوں کو وسائل دینے، شہر کی سیکیورٹی کو ارینج کرنے کے مسائل بھی کم ہوں گے، دیہات بھی ویران نہیں ہوں گی، جو ہماری قابل کاشت زمین ویران پڑی ہے وہ بھی ویران نہیں ہوگی۔ لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی زمینوں کو اچھی طریقے سے کاشت کر سکیں، کسان کو سہولیات دیں، اور جو زمینیں ناقابل کاشت ہیں انہیں قابل کاشت بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے ہندوستان کی مثال ہے، ان کے پاس 34% پنجاب ہے، 36% پنجاب ان کے پاس ہے، اور 64% پنجاب ہمارے پاس ہے، اور ہم 64% پنجاب سے اپنے حصے کی بھی گندم نہیں اگا پاتے، اپنے حصے کی سبزیاں اور پھل بھی نہیں اگا پاتے۔ کوئی انڈیا سے برآمد کر رہے ہیں، کچھ ایران سے درآمد کر رہے ہیں، اور کچھ افغانستان سے درآمد کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں بھی اجناس پوری نہیں اگا پا رہے، اور انڈیا کے پاس جو 34% پنجاب ہے وہ پورے ہندوستان کو بھی گندم کھلاتا ہے اور باہر بھی گندم ایکسپورٹ کرتا ہے ہندوستان۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس تو سندھ میں بھی گندم کاشت ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی گندم کاشت ہو سکتی ہے، پنجاب میں بھی گندم کاشت ہوتی ہے، بلوچستان میں بھی کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں گندم کاشت ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود ہم کبھی گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، سبزیاں تو آئے روز ہی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیاز باہر سے آ رہا ہے، کبھی ٹماٹر باہر سے آ رہا ہے۔ یہ سب مسائل صرف اس لیے ہیں کہ ہم کسانوں کو سہولیات فراہم نہیں کر رہے، ہم انڈسٹریز کو سہولیات فراہم نہیں کر رہے، اور وہ ہم نے کرنی بھی نہیں۔ ہم نے اسکول نہیں بنانے، ہم نے کالجز نہیں بنانے، یونیورسٹیز نہیں بنانی، جو پہلے سے موجود ہیں ان میں معیاری تعلیم کو بہتر نہیں کرنا، ہم نے ہاسپٹلز نہیں بنانے جو پہلے سے موجود ہیں ان میں ڈاکٹرز اچھے اپوائنٹ نہیں کرنے، ان میں میڈیسنز پرووائڈ نہیں کرنی، ان میں اچھی آپریشن کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرنی۔
اگر پرووائڈ کر دیں گے تو پھر کبھی نواز شریف کس طرح پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے یا مریم نواز کس طرح پیراتھائرائڈ کا بہانہ کر کے باہر جا سکیں گی. ظاہر ہے یہ سب کچھ تو تبھی ہوگا نا جب ملک میں سہولیات نہیں ہوں گی, تبھی آپ لوگ علاج کے بہانے ملک سے فرار ہو سکیں گے, اور تبھی آپ لوگوں کی جیبوں میں لمیاں رقمہ اور لمبے منافع آتے رہیں گے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں, آپ کمیشن کے لیے یہ ٹیکسیاں امپورٹ نہیں کرتے, تو آپ نے جو پیسے ان ٹیکسیوں کی امپورٹ پر لگانے ہیں انہی پیسوں سے آپ انڈسٹریز کو اور کسانوں کو مراد دیں, تاکہ یہیں پر لوگ نوجوانوں کو روزگار بھی مل سکے, انڈسٹری بھی گرو کر سکے, پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ سکیں اور فارن کرنسی بھی پاکستان میں آ سکے. لیکن نہیں, کان کو سیدھے طریقے سے اگر ہم نے پکڑ لیا تو پھر ہم پاکستانی تو نہ کہلائے.